اللہ الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی معاشرہ لوٹ مچار، بھوک پیاس، بے دینی، بے روزگاری، قتل و غارت، خون خرابہ، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ظہور امام سے ہو سکتا ہے۔ ظہور امام میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے ہے۔ کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن وعلى آبائه في كل فيها طويلا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صلوات پڑھے محمد والے محمد تخلیص عقائد
ڈی کنڈیشننگ آف بلیفس، یہ موضوع ہے اور یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ کل مقدمتاً چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ آپ سمجھیں کہ اس ہفتے میں ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات انسانی ہے، یہ کمیونل ریلیجن نہیں ہے، یہ قومی یا کسی گروہ کا مذہب نہیں ہے، یہ دین ساری انسانیت کے لیے اور قرآن سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس میں رنگ و نسل و جنڈر کی کوئی قید نہیں ہے، جنسیت اس میں نہیں ہے، قومیت اس میں نہیں ہے۔ جس آفاقیت کی دعوت اسلام دے رہا ہے، اس آفاقیت کی سمجھ اور اس کا سمجھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو وہ ہمارا اپنا دین ہوگا، اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ سمجھیے اچھی طرح سے، دین سلیقہ حیات کو کہتے ہیں، زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو دین کہتے ہیں، وے آف لائف، سٹینڈرڈ آف لائف کو دین کہتے ہیں۔ جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے، سمجھیں؟ جو بھی زندگی کا آپ کا سلیقہ ہے وہ آپ کا دین ہے۔ اگر قرآن سے مل جائے تو اسلام ہے، اگر نہ ملے تو پھر آپ کا دین ہے۔ چیلنج یہی ہے کہ ایک ایسا گھرانہ ہو جس کا اٹھنا دینی ہو، جس کا بیٹھنا دینی ہو، جس کی گفتگو دینی ہو، جس کا سو جانا دینی ہو، جس کا اٹھنا دینی ہو۔ اس گھرانے کا نام ہے ہم فاطمہ۔ صلی علی محمد۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کل ہماری گفتگو یہاں پر سے شروع ہوئی تھی کہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، میں کسی کو مانتا نہیں ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میں مجتہد کو مانتا نہیں ہوں، نہ میں ماں باپ کو مانتا ہوں، نہ کسی بزرگ کو مانتا ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میں امام حسین کو یہ سمجھتا ہوں، میں آزادی کو یوں سمجھتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کہاں سے آ گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے؟ دین میں یہ میرا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا، جو کچھ بھی ہے وہاں سے اگر آیا ہے تو صحیح ہے، اگر وہاں سے نہیں آیا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہی اسٹرگل ہے ہماری، یہ پورے عرصے میں سمجھ جانے کی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بریک کریں، اس کو توڑیں۔ یہ بت ہے، یہ بت ہے، یہ بت انسان، اس کا توڑنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر مسلمان تھے تو بتوں کو خانہ کعبہ میں توڑا کیوں نہیں ہے؟
ہم اس کے جواب میں ہی کہتے ہیں سرکار اگر اللہ کی جانب سے تھے تو 40 سال تک انہوں نے بتوں کو توڑا نہیں. اچھا 40 سال تک نہیں توڑا، نبوت کا جب اعلان کیا تب تو توڑ دیجئے. تو اب تو نبوت کا اعلان ہوا ہے، اب تو توڑنے کا موقع ہے، نہیں توڑا. یہاں تک کہ 13 سال مکے میں رہے، بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے، جب فتح مکہ ہوئی بتوں کو توڑا. نتیجہ نکلا پتھر کے بتوں کو توڑنے سے پہلے فکری بتوں کا توڑنا ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ فکری بت ہم لوگ بنا دیتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے. یہ دین نے اجازت ہم کو نہیں دی ہے. دین یہ کہتا ہے اگر تم دین میں ہو تو قلعے میں ہو. بعض لوگ مس کوڈ کرتے ہیں، غلط آیتوں کو پیش کرتے ہیں. خصوصاً نوجوان میں باتیں سنتا رہتا ہوں اور میری گفتگو نوجوانوں سے ہے. ماشاءاللہ بزرگ تو جو ہیں تو ہیں. لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. مذہب میں زبردستی نہیں ہے. مولانا آپ ہمیں مت کہیے یہ کریں یہ کریں. غلط کوٹیشن، غلط جگہ آیت کا استعمال. غور کریں اچھی طرح سے. جو حدیث جس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب، ایک ایسی حدیث جس کا نام ہے گولڈن چین، یعنی ایسی حدیث جس کے بیان کرنے والے سب معصوم، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یعنی سونے کی زنجیر. بولنے والا معصوم، باپ معصوم، دادا معصوم، پردادا، سب اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. 8ویں امام نے مجمع عام میں اعلان کیا کلمۃ لا الہ، یہ اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے جو زبان معصوم سے جاری ہو رہی ہے. اللہ نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایک فورٹ ہے. فورٹ کے معنی سمجھتے ہیں؟ فورٹ یعنی یہ قلعہ ہے. یہ قلعہ جانے کے بعد آپ کو امن و امان ہوگا. قلعہ میں داخل ہونے سے پہلے پوچھ لیجئے کہاں داخل ہو رہا ہوں. داخل ہونے کے بعد مت بولیے کہ مرضی پہ چلنا ہے. لا الہ الا اللہ مرضی کو دے دینے کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک بہتر صلوات پڑھیں آخری سب تک انشاءاللہ. اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. نوجوانوں کبھی مت کہو کہ میں فری ہوں. نہ، جب تک میں پاکستان نہیں آیا تھا میں فری تھا، پاکستان کے قانون لاگو نہیں تھے. لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ پہ آیا قانون لگ گیا کہ اب آ نہیں سکتے، اب باہر جاؤ واپس. تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک اجازت نہ ملے. قانون ہے بھائی، پاکستان کا قانون ہے، ہر کنٹری کا ایک قانون ہے. قانون کے اندر آئیے. آنے کے بعد اپنی مرضی پہ چل نہیں سکتے، جو پاکستان کہے گا اس مرضی پہ چلنا ہوگا. دین نظم الہی کا نام ہے. نظم الہی میں کوئی بارڈرز نہیں ہے. توجہ کا طالب ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے. ایک ہی بارڈر ہے، وہ ہے انسانیت. اس میں داخل ہونے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا اکراہ فی الدین. نہ، اب آ گئے ہیں تو نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، خیانت نہیں ہوگی، کسی کا لوٹ مچار نہیں کریں گے، وراثت کو نہیں کھائیں گے، بہن کو نہیں ستائیں گے، بھائی کو نہیں لوٹیں گے. اگر یہ کرو گے تو مسلمان ہو، ورنہ سب کچھ کروں گا پھر بھی مسلمان رہوں گا، ایسا دین اسلام نے بتایا نہیں. یہ دین اسلام نے بتایا.
تو یہ جو تخلیص ہے، ڈی کنڈیشننگ آف بلیو، یہ تخلیص آسان کام نہیں ہے۔ پہلا کیا اس کا مرحلہ ہے؟ تعلیم و تعلم۔ کس کے ذریعے سے ہم بریک کر سکتے ہیں؟ یہ جو بت ہمارے ذہنوں میں ہیں، ان کو بریک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم، اور علم سیکھو اور سکھاؤ۔ اس کے ذریعے سے ہم اس بت کو اچھی طرح سے توڑ سکتے ہیں۔ جب توڑ دیں گے تو بہت اچھی طرح سے کامیابی ہوگی۔ کل ہم نے بتایا تھا مولانا میری تقدیر پھوٹی، میری تقدیر اچھی نہیں ہے، میں سونے پہ ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، فلاں کو دیکھیے وہ مٹی پہ ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ مجھ پر لعنت ہے، مجھ پر کہ مجھے ذات پروردگار نے پھٹکار لگائی ہے۔ یہ جو افکار ہیں اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں۔ آج ایک بحث ہے، یہ بحث علماء کرام نے تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اجازت سے بہت ہی بعض مباحث دینی، بعض ایسے ٹاپکس ہیں دین میں ویری ٹف چوائس ٹو انڈرسٹینڈ، بہت مشکل ہے اس کو سمجھ سکیں، اور سمجھنا مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے۔ ان میں سے ایک موضوع ہے تقدیر اور تدبیر کا۔ کیا ہے یہ؟ تقدیر اور تدبیر۔ آج ہماری گفتگو، چونکہ کل ہم نے یہ شروع کیا ہے، یہ بت ہے، اس کو کیسے ہم لوگ نجات اس سے پا سکتے ہیں، بہت بڑی گفتگو ہے، اور امید ہے کہ آج کی گفتگو میں کسی حد تک پہنچا سکوں، تو مدد اللہ تعالیٰ سے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تائید سے انشاءاللہ کسی ایک منزل تک آپ پہنچ سکیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ۔ اس کا دوسرا رخ ہے، دوسرا نام ہے جبر و اختیار۔ انسان کتنا مجبور ہے، انسان کتنا مختار ہے۔ یہ بہت بڑی بحث ہے۔ چوائس اینڈ ڈیسٹینیشن، کتنا ڈسٹائن ہے، کتنا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ایک سسٹم، کتنا وہ آزاد ہے۔ یہ بحث بہت ہی ادق بحث ہے۔ اس کا نام ہے بحث جبر و اختیار، جبر و تفویض۔ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کل سے آپ یہ نہیں کہیں گے میری تقدیر پھوٹی، بلکہ یہ کہیں گے میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ یہ میری گفتگو ہے، مجھے کسی نے برباد نہیں کیا ہے، میں نے اپنے ہی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے، یا ماحول نے، یا یہ کہ گھر والوں نے، یا یہ کہ ملک نے مجھے ایسے ماحول نہیں دیے۔ 50 فیکٹرز موجود ہیں، اسی لیے تعلیم و تعلم بہت ضروری ہے۔ ایک بحث ہے جبر کی۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ انسان ایک روباٹ ہے جو پروگرام شدہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کو روبوٹنگ کر دی گئی ہے، وہ آیا ہے اس دنیا میں، وہی کر رہا ہے جو اس کو پلان کر دیا گیا ہے۔ جیسے ایک روبوٹ کیا کرتے ہیں، اس کو جیسے اس کو فیڈ کرتے ہیں، جیسے میں نے کل بتایا تھا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے، وہ بات بھی کرتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پہلے سے پروگرام شدہ ہے۔ اس قول کا، اس فکر کا نام کیا ہے؟ جبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریہ ہیں۔ کیا ہیں جبریہ؟ آج کے تمام مسلمانوں کے کلمے پڑھیے، تمام مسلمان جمہور مسلمان، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ایک کلمہ ہے جس میں خیر ہی و شر ہی من اللہ سبحانہ و تعالی، جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جبریہ قول ہے۔ اچھا اللہ کی طرف سے ہے، برا اللہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جبریہ ہے، آیا میں پروگرام شدہ روبوٹ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے میں جو چاہے کروں؟ نہیں کر سکتا میں، خدا نے پہلے سے پلان بنا دیا ہے، اس کو قتل کرو، اس کا خون مارو، اس کا یہ لوٹ لو، پھر بھی تم مسلمان ہو، تم انسان ہو، یہ روبوٹ ہوں میں، سب کچھ کرنے کے بعد میں واپس چلے جاؤں گا۔ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو جنت کیوں ہے؟ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو جہنم کیوں ہے؟ خدا نے پہلے ہی سے پروگرام بنا کے بھیج دیا ہے، تو پھر جنت کیوں بنائی ہے، جہنم کیوں بنائی ہے؟ بھائی اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، اللہ نے صاف کہا انسان تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تجھ کو میں آزاد کر کے بھیج رہا ہوں۔ زمین آزاد نہیں ہے، آسمان آزاد نہیں ہے، سورج آزاد نہیں ہے، چاند آزاد نہیں ہے، یہ پوری یونیورس آزاد نہیں ہے، سب مجبور ہیں، کس میں؟ قوانین الہیہ میں مجبور ہیں۔ آج جو سورج نکلا ہے، آج کے دن 9 جولائی کو کراچی میں صبح جو سورج نکلا ہے 5:52 میں 51 میں 1 ملین ایئر پہلے آج کے دن اسی وقت نکلا تھا۔ 1 ملین ایئر بعد بھی اگر آج کے دن نکلے گا اسی وقت پہ نکلے گا۔ کتنا نظام ہے! مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دعائے صباح بہت ہی میری فیوریٹ دعا ہے، اس کی میری حقیر کی چھوٹی سی شرح موجود ہے، آن لائن پڑھنے والے پڑھیں ضرور اس کو۔ یہ دعا بہت پاورفل ہے، اگر کسی کی پریشانی ہے، اگر کوئی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے کوئی دشمن ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ تمام چیزوں کا علاج۔ میرے والد کہا کرتے تھے یہ دعا مردے پہ پڑھ دو تو زندہ ہو جائے، اتنی پاورفل دعا ہے۔ یہ دعا کا نام ہے دعائے صباح۔ فجر کی نماز کے بعد اٹھو تو پڑھو نا، تو 10 بجے اٹھنے والا فجر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عبادتوں کی لذت انسان کھو لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لذت گناہ، جس کے بعد لذت عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا چوتھے امام کی دعا، اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، پروردگارا تیرے ذکر کا مزہ چکھا دے۔ لذت کا بات ہی ہے جب انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنے کے بعد قضا پڑھیں تو وہ لذت نہیں ہے۔ بستر کو چھوڑو تو اللہ یہ کہتا ہے تتجافا عن الارض من عن المضاجع، ایک ایسا انسان ہے گرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، پہلو میں اپنے ہمسر کی چھوڑ دیتا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم کو تو میں نے پیدا کیا نماز کے لیے، سجدے میں ہے تو سجدے میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، قیام میں ہے تو قیام میں، تمہاری لذت ہی عبادت ہے۔ اس کو میں نے ہزاروں جھمیلے لگائے ہیں لیکن یہ پورے جھمیلوں کو ہٹا کر کے میرے پاس آیا ہے، اس لیے تم سے افضل ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے اس انسان پر جو مصلی پہ پہنچ جاتا ہے کہ دیکھو اتنے جھمیلوں کے بعد میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہے میرے ساتھ دیکھیں یہ جملے مولا کے جملے، وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ۔ علی 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 علی، جانے ہزاروں جانے قربان، کوئی نہیں بول سکتا، یا وہی بول سکتا ہے جس کے سامنے کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی میں کائنات، وہ کائنات کو دیکھ رہا ہے، بتا رہا وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ۔ دوار یعنی یہ جو گردش کرنے والے گیلیکسیز، یہ جو پھر رہے ہیں، یہ پلانٹ جو پھر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اس کی ایکوریسی ہے۔ ایکوریسی کے معنی میجرمنٹ ہے۔ توجہ، یہ زمین، اگر یہ زمین اس کا حجم 1 سینٹی میٹر بڑھ جاتا تھا تو اس میں فٹ نہیں ہو۔ توجہ، آج موٹر سائیکل میں موٹر میں ایک موٹر ہوتا ہے، موٹر کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، موٹر اور خول کے درمیان جو فاصلہ ہے بڑھ جائے تو چل نہیں سکتی،
کم ہو جائے تو چل نہیں سکتی، موٹر کا وزن بڑھ جائے تو پھنس جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں پوری کائنات کا میجرمنٹ، توجہ، پوری کائنات کا میجرمنٹ ایکیوریٹ ہے، ایک ایک سینٹی میٹرز میں باقاعدہ ایکیوریسی کے ساتھ لگایا گیا ہے، تبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے۔ وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ، مقادیر تقدیر، تقدیر کیا ہے؟ یہ ایکیوریسی، یہ جو میجرمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ شب قدر کیا ہے؟ شب تقدیر۔ اگر شب تقدیر ہے تو پھر اٹھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ عبادت کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ کے بتائے ہوئے وہ طریقے کو بھی کوئی بدل سکتا ہے تو اللہ ہی بدل سکتا ہے، کوئی اور بدل نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی کسی سال پڑھا ہے دعا و تقدیر کے عنوان سے، بامبے میں مجالس آن لائن موجود ہیں۔ آسان مسئلہ نہیں ہے، اگر میری تقدیر یہ ہے تو دعا کیوں ہے؟ اگر میری تقدیر ایسی ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا؟ کہ دعا بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے نقطہ آ گیا ہے ذہن، بہت ہی خوبصورت ہے، اگر میرے ساتھ ہیں آپ لوگ آخر تک۔ یہ مولا فرماتے ہیں یہ پوری گیلیکسیز جو ہیں، کہکشانیں، کتنی کہکشانیں ہیں؟ 170 بلین، 170 ارب کہکشانیں، اور اس کہکشان میں زمین ایک نقطہ، نقطے میں میں یہ کیا نقطہ ہے؟ کچھ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت پہ یہ نقطے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر یہ نقطہ اس سے مل جائے جو سمٹ کر نقطہ بن جائے۔ کہہ گیا جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھیے، کوشش کیجئے۔ وہ نقطہ چاہتا ہے برائٹ ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اس سے مل جائے جہاں سے برائٹنس ملتا ہے، جہاں سے روشنی ملتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انسان بہت ہی چھوٹا سا انسان ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں اتزعم انت جرم صغیر فیک انطوى عالم اکبر، تو چھوٹا سا جرم نہیں ہے، تمہارے اندر بڑی کائنات ہے، یعنی کائنات چھوٹی تو بڑا، 170 ارب کائنات وہ چھوٹی تو بڑا، یہ تیرا بڑپن کیا ہے؟ تقدیر بتاتی ہے کہ اس بڑپن کو تو سمجھ، تو کبھی گلہ نہیں کرے گا کہ میری تقدیر پھوٹی، بلکہ یہ کہے گا کہ میں چاہوں تو سورج کو پلٹا سکتا ہوں، چاند کو 2 ٹکڑے کر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ زمین کا ایک حجم ہے نا بھائی، چاند کا ایک حجم ہے، حجم کیا نہیں ہے؟ باڈی ہے اس کی، میجرمنٹ ہے، ایکوریٹ میجرمنٹ ہے۔ جب کبھی چیز پھٹتی ہے اور پھر لگائی جاتی ہے تو اس کے میجرمنٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کوئی بھی چیز اگر پھٹے یا کٹے اس کے بعد پھر ملاتے ہیں تو اس کا میجرمنٹ، مثلا لکڑی ہے، لکڑی کو آری سے کاٹیں، کاٹنے کے بعد کچھ پوائنٹ سینٹی میٹر اس کا لکڑی کٹ گئی، اب جب ملائیں گے تو ٹوٹل میجرمنٹ میں کمی آ جائے گی، تو فٹنگ نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو کیا کریں؟ اسی لیے کہا کہ لیزر سے کاٹو۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیزر کیا ہے؟ لیزر جو ہے لکڑی کو کاٹتا نہیں ہے، کاٹتا بھی ہے تو بہت منیوٹ، وہ تیز دھار کے ذریعے سے، روشنی کی تیز دھار کے ذریعے سے کاٹتے ہیں تاکہ جب ملائیں تو پھر حجم میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ دنیا نے تاثیر کو دیکھا ہے، موثر کو نہیں دیکھا ہے، کس نے کاٹا یہ نہیں دیکھا ہے، کس چیز نے کاٹا یہ نہیں دیکھا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا انگلی سے جو نکلا تھا نور وہ کیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ لیزر کیا ہے بھائی؟ آپ ٹی وی آپ کے پاس جو ہے کنورٹر رکھا ہے، آپ نے جیسے ہی بٹن دبایا فوراً چینل بدل گیا، جی چینل بدل گیا۔ یہ کیسے بدلا بھائی؟ تو آپ کے پاس پاور ہے،
آپ نے جیسے ہی کہا 7 وہ 7 ہو گیا، بدل گیا. تو آپ نے صرف چینل کو بدلتے ہوئے دیکھا، یہ جو تیز دھار نکلی ہے اس کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ روشنی کی جو تیزی ہے 333 کلومیٹر پر سیکنڈ، 330 کلومیٹر پر سیکنڈ اتنی تیزی سے جاتا ہے. تو سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا. قرآن کی آیت نہ ہوتی تو قبول بھی نہ کرتے. قرآن نے کہا چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوئے اگر ملاتے ہیں تو پھر یہ فٹ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا یہ 2 ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے ہیں، یہ لیزر سے کٹے ہیں. وہ بھی کس کے لیزر سے؟ محمد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ تھک گئے یا میں تھک گیا؟ نہیں محمد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نوجوانوں سمجھو اچھی طرح سے، اس لیزر کی، اس کو نور کا شعاع کہتے ہیں. لیزر یعنی نور کا شعاع، اس کو کہتے ہیں لیزر. لیزر کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی سپیڈ کوئی بتا نہیں سکتا. تاثیر کو دیکھتا ہے انسان، مبصر کو نہیں دیکھ سکتا. اور اس کی خصوصیت اور کیا ہے؟ اس میں اس لیزر میں دوسرا ملائیے پھر 1 ہو جاتا ہے، تیسرا ملائیے پھر 1 ہو جاتا ہے، 5 ملائیے پھر 1 ہو جاتے ہیں، 12 ملائیے، 14 ملائیے پھر 1 ہو جاتے ہیں. یہ اول بھی محمد ہیں، یہ اوسط. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اسی لیے صراط کا جمع نہیں ہے قرآن میں، سبیل کا جمع ہے سبل. قرآن میں سبیل، چھوٹے چھوٹے راستے جو صراط تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں سبیل، اور قرآن کی آیت ہے. اور سبل کہتے ہیں سبیل کی جمع، چھوٹے چھوٹے راستے لے جاتے ہیں صراط کی طرف. صراط کی کوئی جمع نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا تیرے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ تیرا راستہ کیا ہے؟ پگڈنڈی ہے، موٹر وے ہے، شارع فیصل ہے. یہ تیرا راستہ کیا ہے؟ یہ تیرا راستہ نہ پگڈنڈی ہے نہ کوئی موٹر وے ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. سب کو چھوٹی چھوٹی نعمت دی. کوئی اکیلا ایسا تھا جس کو تمام نعمت عنایت فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ. اب آئیے اتنی بڑی گفتگو کے بعد نتیجہ جبر اور تفویض، پریڈیسٹینیشن اینڈ چوائس. کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں روباٹ ہیں، اللہ نے روباٹ بنا کے بھیجا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ نے پلان کر دیا. دوسرے ایک ہیں جن کا نام ہے اشاعرہ، دوسرے ہیں تفویض کے بلیو کرتے ہیں، سارا اختیار انسان کے پاس ہے، اللہ کچھ بھی نہیں. یہ دو کہاں. ہمارا کیا بلیو ہے؟ اب آئیے یہاں سے ذرا سا سخت منزل ہے. کون بتائیں ہمارا جبر؟ مولانا معصوم بتائیں گے. لا جبرا، یہ ہمارے عقائد میں سے علماء کرام تشریف فرمائیں، ہمارے مسلمات شیعہ عقائد میں ہے لا جبرا ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. کیا معنی ہیں؟ نہ جبر ہے، نہ پریڈسٹائن ہے، نہ ہی کل مختار ہے. ان دونوں کے درمیان ایک امر ہے. آسان نہیں ہے بھئی دونوں کا امر کے معنی کیا ہیں؟ یعنی میں اختیار رکھتا ہوں، میں مختار ہوں، لیکن میرے پیچھے ایک ہستی ہے جو میرے اختیار میں ساتھ ہے. ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں مجبور ہوں، میرے اجبار میں ایک ہستی ہے جو میرے ساتھ ہے. ان دونوں کا نام ہے امر بین
امرین، اچھی طرح سے سمجھیے. آج اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے نوجوان بچے اگر یہ سمجھ جائیں تو کل سے تقدیر کبھی نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اگر میرا ایوریج لاسٹ ایئر 70% تھا، اس ایئر میں 90% لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اگر میں گیم سے ہٹ جاؤں، میں اسکرین سے ہٹ جاؤں، میں ان چیزوں سے ہٹ جاؤں گا تو میری ترقی ہوگی. اگر نہیں کروں گا تو دنیا میں اسی میں پھنس جاؤں گا. دنیا کما رہی ہے، میں لوز کر رہا ہوں. ہر گیم میں کون کما رہا ہے؟ جس نے گیم بنایا ہے. لوز کون کر رہا ہے؟ جو کھیل رہا ہے. اس لیے کہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس کی گریڈ لوز ہو رہی ہے. اگر مختار ہو تو اختیار سے اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. بہت اچھی طرح سے مثال سمجھے، بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مجبور نہیں بتایا ہے، مختار نہیں بتایا ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے مثال مولا کی دی کہ کائنات جو ہے پوری ویل پلان چل رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے والشمس، سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج مرکز کائنات ہے، سینٹر آف دی یونیورس ہے. سورج موو ہو رہا ہے، پورے 170 بلین گیلیکسیز اس کے ساتھ موو ہو رہے ہیں. اس موومنٹ کا نام ہے تقدیر. توجہ، یہ جو موو ہو رہے ہیں ان کا نام ہے تقدیر. اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. مثلا گھر میں ہمارے پاس نل لگا ہوا ہے، ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پانی آتا ہے، نل کھولتے ہیں، ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، گھر میں استعمال کرتے ہیں، نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب میرے پاس اختیار ہے کتنا پانی کھولوں، کتنا پانی استعمال کروں، کتنا بل بڑھاؤں، کتنا لوٹوں. جی آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے نا بھائی. ایک اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو پائپ نکلے ہیں، یہ سٹی نے پائپس اندر آئے ہیں، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی میں جتنا کھولنا ہے، جہاں چاہے گھر میں لگا لینا ہے اس ٹوٹی کو، آپ کے پاس اختیار ہے. اللہ نے بھی انسان کو ویل پلان بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اتنا بلند ہو جائے فرشتے بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا سکیں. حدیث میں ہے جو دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں نکل رہا ہے، ہر قدم پر فرشتے پر بچھا رہے ہیں. یہ دین کی تعلیم کہ صرف مولوی بننا ہے نہ. اگر ڈاکٹر انسانوں کی خدمت اللہ کے لیے کرنے کے لیے نکلا ہے وہ بھی دینی ہے. اگر انجینئر اللہ کی خدمت کے لیے انسانوں کی فلاحی کے لیے نکل رہا ہے یہ بھی دینی تعلیم ہے. دین یعنی اللہ سے جڑ جانا، بے دینی اللہ سے نکل جانا. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ سمجھے اچھی طرح سے. کتنا مختار ہوں میں، کتنا مجبور ہوں. میرے ہاتھ میں پائپ جو بچھے ہیں اس کا اختیار نہیں ہے. میرے گھر میں جو پائپ آیا ہے اس کو جس طرف موڑ دوں، جس طرف لگا دوں، شاور بنا لوں، ہاتھ میں جو ہے کس طرح سے کر لوں، یہ میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں. اللہ نے بھی کچھ پلان کیا ہے انسان کے پاس، اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں. حتیٰ ان پلان شدہ اختیارات کو بھی اللہ نے مختار بنایا ہے. انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اس گیلیکسیز کو، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کائنات کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے. مسخر کے معنی کیا ہیں؟ تمہارے کنٹرول میں دیا ہے. یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ آسمان میں نے بنایا ہے، یہ کائنات میں نے بنائی ہے، مگر کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں. تم اگر چاہو تو کنٹرول کر سکو. اگر تمہارے پاس مثال چاہیے تو دیکھو ایک اشارے سے چاند کو توڑنے والا موجود ہے، ایک اشارے سے سورج کو نکالنے والا موجود ہے، ایک اشارے سے، ایک سجدے سے طوالت کرنے والا موجود ہے. اللہ یہ بتا رہا حتیٰ اس تقدیر پر بھی تم قادر ہو سکتے ہو اگر اللہ کی مرضی پہ چلو.
امید ہے کہ کسی حد تک یہ جو ذہنیت ہے اس کو ہم بریک کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ نہ درود اتنی ٹھنڈی لسو سب مل کر کے درود بلند آواز سے انشاءاللہ. تو کبھی مت کہیے نوجوانوں میری تقدیر خراب. نہ، تم تقدیر کو ٹھیک کر سکتے ہو، تمہارے لکیروں کو بدل سکتے ہو، تمہاری اچھی قسمت کر سکتے ہو. اگر تم آج محنت کر کے یا علی مدر کہہ کر کے اٹھو تو تم دنیا پر حاوی ہو سکتے ہو. تجارت میں جانا ہو صداقت کرو، امانت برتو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. دین میں جانا ہو صداقت امانت برتو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. عبادتوں میں جانا ہو صداقت امانت رکھو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. تمہیں پیچھے ہٹنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تم آگے ہو، بلند ہو. بہترین مثال اس موضوع کے بارے میں آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ تفسیر تسنیم 40 ایئرس تک 40 سال تک جس نے تفسیر کہی، اور ایک واحد تفسیر ہے جو ریکارڈڈ ہے آڈیو میں بھی. ایک واحد تفسیر ہے جس نے 40 سال تفسیر کہی ہے اور 50 والیوم سے زیادہ ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈائسیکٹ کیا ہے ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو. ڈائسیکٹ یعنی جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، ایک ایک اعضاء کو کھولتے ہیں ہارٹ کے، اسی طرح سے انہوں نے قرآن کے الفاظ کو دیکھیے. انہوں نے تقدیر و تدبیر کو بہترین مثال سے سمجھایا ہے. آپ لوگ آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھیے. نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی. پڑھ کون رہے ہیں؟ اب آئیے، پورے نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر ہیں، سب اسٹیشنڈ ہیں. قرات پڑھنا ہے تو ہلتے جلتے نہیں پڑھ سکتے. سورے پڑھیں گے تو کام رہیے، کھڑے رہیے، پڑھیے. رکوع جھکتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، پوری طرح سے جھک جائیے پھر ذکر کیجیے. اس کے بعد کھڑے ہوئیے، ایسا سمع اللہ نہیں کہہ سکتے. کھڑے ہو جائیے پورے، کہیے سمع اللہ لمن حمدہ. اسی طرح سجدے میں پوری طرح سے گر جائیے، پھر کہیے سبحان ربی الاعلی. پورے اذکار اسٹیشنڈ ہیں، یعنی سب اذکار طمانینہ کی حالت میں. طمانینہ یعنی حالت اطمینان میں ہے، حرکت میں کوئی ذکر نہیں ہے. ایک ہی ذکر ہے جو حرکت میں ہے. میرے ساتھ رہے مجمع، کون سا ذکر ہے؟ بحول اللہ، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. کیا معنی بحول اللہ ہے؟ نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے. پہلے نماز کو لذت سے پڑھنا ہے تو نماز کے ترجمے کو سیکھیے. میری چھوٹی کتاب ہے، آن لائن موجود ہے، مفہوم نماز کے عنوان سے. 135 الفاظ ہیں، 42 سینٹنسز ہیں. ان کو یاد کیجئے، نماز کی لذت میں اضافہ ہوگا. ورنہ اللہ اکبر، گھر میں ٹماٹر نہیں ہے، انڈے نہیں ہیں، یہ ذہن میں جو آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عربی ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ذرا سا توجہ دیں. آپ لوگ کیا کریں؟ ترجمے سے پڑھیں. تو اس نماز میں یہ جو ہے بحول اللہ، حول کہتے ہیں، قوت. بحول اللہ، اللہ کی طاقت، وقوت ہے اس کی قوت. بحول اللہ وقوت ہی، اللہ کی طاقت سے. میرے ساتھ رہیے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے اٹھتا بھی ہوں. سمجھے اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے. اٹھ کون رہا ہے؟ یہ بندہ ہے. بیٹھ کون رہا ہے؟ یہ بندہ ہے. بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھ تو رہا ہوں، بیٹھ تو رہا ہوں. نہ میرا اٹھنا میری قوت ہے، نہ میرا بیٹھنا میری قوت ہے. یہ بیٹھنا بھی تیری قوت ہے، یہ اٹھنا بھی تیری قوت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ انسان حرکت کرے پھر یہ بولے ہاں یہ کیا ہے، میں
تھوڑا سا کام کیا. ابھی میں نکلا تھا گھر سے, ایئرپورٹ سے نکلا ہوں, 25 آدمی نے کہا مولانا میں نکال دیا باہر. جی ایک فون سے میں نے نکال دیا. 50 آدمی کہہ رہے ہیں مولانا کو نکالنے والا میں ہوں. جی سب کہہ رہے ہیں میں مولانا کو نکالنے والا. ارے بھائی تم کہاں نکالنے والا وہ ہے, داخل کرنے والا وہ ہے, نکالنے والا وہ ہے, حیات دینے والا وہ ہے, موت دینے والا وہ ہے, اٹھاتا وہ ہے, بٹھاتا وہ ہے. مومن جب کماتا ہے تو نہیں کہتا میرا ہے, یہ کہتا ہے تیرا ہے. جب تیرا ہے تو خمس میں دینے میں پریشانی نہیں ہے, زکوٰۃ دینے میں پریشانی نہیں ہے, حق الناس کے دینے میں ادا کرنے میں پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اپنا نہیں کہا ہے, جو کچھ ہے اللہ. میری بہنیں, میری بیٹیاں, یہ جو خود ہیں ہمارے ذہنوں میں ہماری تقریب بڑھے نہیں, کوشش کریں کامیاب. اپنی زندگی میں آپ کو تجربہ کریں. انشاءاللہ کل اس کو پورا کروں گا. امید ہے کہ ہم لوگ کسی حد تک کسی نتیجے تک پہنچ پائے ہوں گے آج, کہ ہم نے ہمارے ذہن میں بنا لیا ہے کہ یہ چیز پلانڈ ہے. نہ یو کین پلان. اگر کوئی قوم کامیاب ہو رہی ہے تو کیوں کامیاب ہوئی؟ اس لیے کہ منظم تھی, نظم تھا. مولانا نے وصیت کی ہے نظم امورکم, آرگنائز یور سیلف. مولانا نے جو وصیت کی ہے شب شہادت اپنے حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور کہا ہے یہ وصیت تمام مومنین تک ہے, تمام انسانوں تک ہے, جب تک جہاں تک پہنچی ہے. اس میں مولانا نے فرمایا ہے تقویٰ تقویٰ تقویٰ, اس کے بعد فرمایا نظم امورکم, آرگنائز یور سیلف, آرگنائز یور سیلف. جتنا آرگنائز کرو گے اتنی کامیابی ہوگی. تو اب تک یہ کہا جا رہا تھا 76 سال سے یہ لوگ آرگنائز ہیں, یہ بہت زیادہ کامیاب ہیں, یہ بہت اسمارٹ ہیں, یہ بادام کھلاتے ہیں, بہت ہوشیار ہیں. لیکن ان کی ہوشیاری کو توڑنے والا ایک الہی نظام ہے. بتایا ان کی تمام ہوشیاری پر ایک یا علی بلند ہے. سلام پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے, تقدیر کو سمجھنے کے لیے دیکھیے مقدرات الہی. آج کون سی محرم ہے؟ دوسری محرم. دوسری محرم میں تقدیرات الہی کہاں ہیں؟ ایک ایجپشن اسکالر, سنی اسکالر, صرف ایک آیت پر شیعہ ہوتا. قرآن کی آیت فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. 40 سال تک حضرت آدم نے توبہ کی. گناہ کو معمولی نہ سمجھے, گناہ کو حساس رہیں. اگر غلطی کی ہے تو فوراً کہیں استغفر اللہ, اور دل سے کہیں استغفر اللہ, مالک میں پھر نہیں کرنا چاہتا, غلطی ہوئی معاف کر دے. سنسیئر. 40 سال تک آدم و حوا نے توبہ کی. جبرائیل آئے, کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اللہ نے آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے سے قبول کی. تو یہ سنی اسکالر, ایجپشن اسکالر کہتا ہے یہ کلمات کون سے جس کے ذریعے سے اللہ نے توبہ قبول کی؟ یہ کون سے کلمات؟ جب میں تلاش کیا میری ہی کتابوں میں ملا کہ جبرائیل نے کہا آدم کیا کر رہے ہو؟ کہا توبہ کر رہا ہوں. تم روتے پیٹتے رہو, توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ وسیلے سے کرو. ہاں توبہ کرنا ہے تو وسیلے سے کرو. پھر جبرائیل نے سکھایا الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین. 4 نام لیے آدم و حوا. الہی سرکار کا واسطہ تو محمود ہے, علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے, فاطر السماوات بات ہے, فاطمہ کا واسطہ. 4 نام لیے. جیسے ہی آدم و حوا نے حسین کہا بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے. جبرائیل یہ کون مظلوم ہے
کہ میں نے 4 نام لیے مگر کچھ نہیں ہوا، یہ 5ویں نام کے ساتھ میرا دل ہول کھانے لگا۔ محرم حسین حسین حسین، یہ کیا نام ہے کہ جس کے نام کے ساتھ میرا دل دھڑکنے لگا اور میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ جبرائیل نے کہا یہ نبی کا نواسا ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ وہ تقدیرات الہیہ، کربلا تقدیرات الہیہ، اس کے بعد اختیارات الہیہ میں سمجھے اچھی طرح سے۔ حضرت نوح کشتی میں اہل کو سوار کیا جو ان کے ماننے والے بہت 950 سال محنت کرنے کے بعد 80 سے زیادہ کوئی آ نہیں سکے، سوار کیا، کشتی منجدار میں آئی، مشکل میں آئی، تھپیڑوں میں آئی۔ پروردگار یہ کون سا مقام ہے؟ اب تک یہ سفر کرتی رہی مگر ایسے منجدار میں نہیں۔ کہا یہ کربلا ہے۔ نو، یہ کربلا ہے۔ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ نو، کربلا ہے یہ، جہاں پر نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے واپس ہجرت کا حکم ہوا، جا رہے ہیں مکے کی طرف۔ راستے میں جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، زخمی ہوئے۔ پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ نہ جانے میرا دل بے اختیار رونا کو چاہتا ہے۔ آواز آئی ابراہیم، یہاں پر نبی کا نواسا 3 دن کا حضرت موسیٰ گزرتے ہیں، یہاں پر اسی طرح مصیبت پہ گھرتے ہیں، پکارتے ہیں پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نبی کا نواسا کٹے گا۔ عیسیٰ بھی یہاں پر، سرکار نے بھی کربلا کے منظر سے پہلے یاد دلا کر کے رویا۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر سرکار آپ کو کچھ معلوم ہو گیا تھا تو کم از کم اتنا صبر کیجئے کہ بچے کی ماں ایک دن خوش ہو جائے۔ حسین کو گود میں لیا، بے اختیار رونے لگے۔ اگر ہمارے پاس بزرگ جاتے ہیں تو دعا دیتے ہیں بچہ پھلے بڑے کامیاب ہو، یا ماں دیکھ رہی ہے کہ نانا گود میں لے کر کے رو رہا ہے، یا رسول اللہ اگر کچھ معلوم ہو گیا ہے تو آج ذرا صبر کیجئے، کل بتا دیجئے کہ تو نہیں سمجھا اس گھر کو۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے خوش ہیں آپ، یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا دیکھیے بہت اہم مصائب کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، مصائب کو صرف جذبات میں نہ جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ شہزادی سمجھ گئی کہ بہت بڑی قربانی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ کہ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ یعنی یہ مسئلہ صرف حسین تک نہیں ہونا چاہیے، اس میں رسول بھی چاہیے۔ کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہنا کہ میں ہوں گی؟ کہنا تو معلوم ہوا کربلا میں بھی میری ضرورت ہے۔ کہ علی مشکل کشا ہوں گے؟ کہنا نہ نہ، کہ میرا بیٹا حسن، کہنا کہ پھر اس مظلوم کا اس مظلوم کا کون ہوگا؟ ایک مرتبہ ڈھارس دلائی سرکار نے، بیٹی گھبراؤ نہیں، یہ قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کے جوان تیرے جوانوں پر، جس کے بزرگ، ہاں شہزادی
ہوگی. اگر ہمارے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے, جوان ہوتا ہے تو علی اکبر کا مرثیہ, اگر لڑکا جاتا ہے تو اون محمد کا مرثیہ, اگر گودی خالی ہوتی ہے تو علی اصغر کا مرثیہ, اگر بھائی جدا ہوتا ہے تو عباس کا مرثیہ, اگر کوئی بزرگ جاتا ہے ہائے حسین. اجرکم علی اللہ. کربلا سے پہلے کربلا. اب آئیے امام میں مولا کائنات جنگ صفین سے واپس ہو رہے ہیں, کربلا کی سرزمین پہ پہنچے, کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی, پھر اٹھے, ہے ہاتھ زمین کی مٹی, کربلا کی مٹی کو اٹھاتے جاتے تھے, ہوا پہ ڈاک توڑتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے کیا ہو گیا, تم نے کیا کیا, میرے بچے نے کیا کیا, میرے بچے نے کون سی خطا کی, میرے بچے نے کون سی خطا کی. تو کس اصحاب نے پوچھا مولا کیا ہو گیا, کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں, کہ دیکھ رہا ہوں اس سرزمین پر میرا بیٹا زخمی پڑا ہوا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی تبر چلا رہا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر تقدیرات الہیہ. آج یہ تقدیر 2 محرم کو تدبیر سے بدل رہی ہے. حسین کربلا کے سرزمین پر پہنچے, گھوڑا آگے نہیں بڑھا, دوسرے گھوڑے کو بدلا. تدبیر تدبیر تدبیر, کوشش میں پیچھے نہیں ہٹو. یہ دوسرا گھوڑا, تیسرا گھوڑا, چوتھا گھوڑا. عباس طرح سے معلوم کرو یہ ہے جگہ کون سی. ہاں حضرت عباس گئے, غازریہ والے ملے, اطلاع ملی نواسہ رسول آیا ہے. کچھ عورتیں آ گئیں, کچھ بوڑھے آ گئے. ایک مرتبہ جمع ہونے کے بعد مولا نے پوچھا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. حل لہا اسم آخر, کیا دوسرا نام بھی ہے اس کا. کسی نے کہا مولا شط فرات بھی کہتے ہیں. حل لہا اسم آخر, کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا حل لہا اسم آخر, کیا دوسرا نام بھی ہے. ایک بوڑھا کمر کو سیدھی کرتا ہے, اجازت دے تو ہم بزرگوں سے ایک اور نام بھی سنتے آئے ہیں, اس زمین کا نام کربلا. اس سرزمین کا نام کربلا ہے. امام حسین نے حکم دیا ہاں ہونا رہا ہونا, یہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا. عباس معلوم کرو یہ کس کی زمین ہے. زمیندار آئے, مولا نے پوچھا قیمت کیا ہے. مولا آپ کے خدمت میں ہے, قیمت کیا چاہیے آپ بتائیے. کہنا قیمت بتاؤ. قیمت مقرر ہوئی, پیپر تیار ہوئے, وثیقہ تیار ہوا. مولا نے اب میں خرید چکا ہوں, اب اس کو تمہیں واپس دے رہا ہوں, اب میں تمہیں واپس دے رہا ہوں. ایک ہی شرط ہے, جب ہم دفن ہو جائیں, ہم شہید ہو جائیں, ہماری قبریں کھودنا, ہمیں دفن کر دینا. اجرکم علی اللہ. ساتھ رہیے, بہت اچھی طرح سے سمجھیے. امام حسین سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکے تو ہماری قبریں کھودنا, ہمیں دفن کرنا. مولا امام حسین کو شاید اطمینان نہیں ہوا, پلٹے عورتوں کی طرف. محجبہ عورتیں ہیں, تم پہچانتی ہو میں کون ہوں. فاطمہ کا لاڈلا ہوں. یہاں ہمیں یہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تمہیں قبریں تو بنا نہیں سکو گی, ایک گڈھا کھودنا, اس میں سب کو ڈال. شاید مولا حسین پہ اطمینان نہ ہوا. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, گود میں بٹھاتے تھے, کلمہ پڑھتے ہو. کہا مولا کلمہ پڑھتے ہیں. کس
کا کلمہ پڑھتے ہوں، کہاں محمد مصطفیٰ کا، میں اس کو نوازا ہوں۔ یہاں پر ہم 3 دن کے پیاسے مر جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تم میں نہ قبریں بنانے کی صلاحیت ہے، نہ گڈھا کھودنے کی طاقت ہے، ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہماری میت ہمیں ڈال دینا۔ مولا آپ کا لاشا 3 دن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا ہمارے ناظروں کی قسم، ہمارے گناہوں کو بخش، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحت تحت کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و لغوت و غیبت دور فرما، جو گودیاں خالیوں میں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور دفاع کرنے والے غزہ اور فلسطین کے دفاع کرنے والے کی قوتوں میں اضافہ فرما، پروردگارہ ظالمین کی تمام قوتوں کو نیست و نابود کر دے، جلد سے جلد ان کے حق کو پہنچا دے۔ خدایا پروردگارہ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، مراج رہبر کے صاحب ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملے۔